جی ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عدنان حیدر۔ پروگرام ہے خبر نشر اور ہم ہیں نصرت جاوید کے ساتھ۔ نصرت، جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کی گرفتاری کے بعد گرفتاریوں کا ایک سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور جس دن گرفتاری ہوئی تھی آپ نے بھی اس پر اس دن گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا، میرے کو نمبر آپ نے بتایا تھا شاید 40 کا نمبر، تو وہ دیکھیں نا، وہ عملی جامہ پہنتا جا رہا ہے، وہ نمبر بھی 40 تو نہیں ہوا۔ رات تک گرفتاری ہوئی تھی، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل محمد اکرم شاید نام ہے ان کا، ان کی گرفتاری کنفرم ہوئی۔ پھر صبح کل رات ہی یہ خبریں گردش کرنا شروع ہو گئی اسلام آباد کہ کچھ اور گرفتاریاں ہوئی ہیں۔ تو صبح ISPR نے ایک پریس بریف میں، جو ریٹن بریف تھا ان کا، اس میں انہوں نے 3 ریٹائرڈ ملٹری آفیسرز، 2 بریگیڈیئر ہیں اس میں اور 1 کرنل، آرمی ڈسپلن کی خلاف ورزی کرنے پر ان کو بھی حراست میں لیا گیا ہے۔ تو 3 یہ اور 1 رات گرفتاریاں۔ تو یہ سلسلہ کس طرف جا رہا ہے؟ مجھے تو معاملہ زیادہ میرا خیال ہے، دیکھیے جی، یہ تو ایک باقاعدہ وہ ڈاٹس مل رہے ہیں نا، آپ نے اس کی نشاندہی، ان کی نشاندہی، ان کی نشاندہی، اور میرا اپنا خیال ہے کہ ابھی بھی گرفتاریاں جاری ہیں، ابھی بھی جاری ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جب وہ ایک مرتبہ گرفتار ہو جاتے ہیں تو پھر وہ ان کے نمبر اور نام بتاتے ہیں۔ اوکے، اس سے پہلے غالباً ISPR اس وجہ سے نام نہیں بتاتا کہ فرض کریں جی کہ نصرت جاوید کو پکڑ لیا تو عدنان صاحب جو ہیں وہ یعنی متحرک ہو جائیں گے ذرا۔ تو مجھے ذمہ دار لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ بائی دا ٹائم ہم شاید یہ شو ختم کریں تو شاید 12 سے 13 ٹوٹل گرفتاریاں ہو سکتی ہیں۔ اچھا، یعنی ٹھیک ہے، ابھی تک کی یعنی اب یہ پتہ نہیں کس حد تک، کیونکہ ظاہر ہے کہ بھائی سیکنڈ تھرڈ سورس ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے اور یہ سارے سہولت کاری لنکڈ ود جنرل ریٹائرڈ فیض ہی۔ جی وہی اسی سلسلے۔ اوکے، اب آپ یہ دیکھیے، یہ جتنی بھی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، دیکھیں میں نے آپ کو اس دن کہا تھا کہ معاملہ جو ہے وہ صرف ٹاپ سٹی کا نہیں ہے۔ اب یہ جن 3 گرفتاریوں کا بتایا گیا ہے، یہ افراد پر بھی وہی الزام ہے کہ جی یہ ملٹری ایکٹ کی خلاف ورزی کرتے ہیں، ملٹری آرمی ڈسپلن کی، اور یہ سہولت کاری کر رہے تھے اور پیغام بری کر رہے تھے۔ اچھا، یہ ٹاپ سٹی والا معاملہ نہیں ہے؟ نہیں، کے بارے میں جو بات کی گئی وہ تو وہ یہ نہیں کہتی کہ جی ٹاپ سٹی پہ جو ہوا تھا اسی سلسلے میں، بلکہ وہ ڈفرینٹ آیا ہے کہ جی ڈسپلن، ٹھیک ہو گئی بات۔ اب اس میں مثلاً یہ جو جن کا نام بتایا گیا ہے، بریگیڈیئر نعیم صاحب ریٹائر، اچھا، بریگیڈیئر نعیم، وہ جب کرنل تھے تو وہ 2018 میں جو الیکشن ہوا تھا تو بلاول پنڈی کے انچارج تھے۔ اچھا، اوکے، یہ بڑے ان کے ٹرسٹڈ آدمی ہیں۔ اس کے بعد پھر یہ جب یہ ترقیب آ گئے تو یہ چلے گئے آزاد کشمیر، وہاں انہوں نے بہت صاف شفاف بات کروائے، اور وہ ایک بہت بڑے یعنی کہ سرمایہ دار جو ہیں وہاں پہ وزیر اعظم ہو گئے، یاد ہوگا آپ کو؟ بالکل یاد ہے۔ دوسرے جو ہیں کرنل عاصم صاحب ہیں، وہ غالباً ان کے کورس میٹ رہے ہیں، بریگیڈیئر نعیم کے نہیں، غالباً فیض صاحب کے۔ اچھا، اوکے، تو ان کو ریٹائرمنٹ کے بعد شاید رکھا گیا تھا، اس طرح کی کوئی بات بس نہیں۔ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ دونوں بہت ہی ٹرسٹڈ آدمی تھے۔ اچھا، اب مجھے جو ابھی تک میرا دماغ بالکل کام نہیں کر رہا کہ جنرل صاحب واز ہائیلی ہی واز کنسیڈرڈ ویری ڈوئر کائنڈ آف ISI چیف، اور ان کو یہ اندازہ ہی نہ ہو پایا کہ ان کے گرد کو گھیرا تنگ ہو رہا ہے۔ نہیں، دس از ویری سرپرائزنگ۔ ایک بات سے محسوس ہوتا ہے کہ شاید ان کو اندازہ تھا، کیونکہ انہوں نے گرفتاری سے 4 دن قبل، اپنی گرفتاری سے 4 دن قبل انہوں نے ایک نئی سم خریدی، جنرل ریٹائرڈ فیض حمید نے۔ اچھا، اوکے، اور انہوں نے وہ پرانا نمبر ان کا بند ہو گیا، ایکسکیوز می جی، اپنا پرانا نمبر انہوں نے چینج کر کے نئی سم خریدی، اور انہوں نے اپنے کچھ قریبی لوگوں کو، جن کو وہ سمجھتے تھے کہ ان کے دوست ہیں، ان کو انہوں نے فون کر کے کہا کہ اب آپ میرے ساتھ آپ نے رابطہ کرنا ہو تو اس نمبر پہ کیا کیجیے۔ اب پتہ نہیں آپ تک آیا کہ نہیں، 40 تک رکھیں۔ نہیں بھائی کو۔ دوسری بات جو ہے وہ میرے لیے بہت یعنی پریشان کن تھی۔ کل وہ ویٹرنز کا کھانا ہوا، جس میں دیکھیے آرمی چیف جو سابق رہے ہیں
یعنی کیانی صاحب وہ تھے, نہیں, راحیل شریف صاحب تھے, دیگر جنرلز اور بریگیڈیئرز اینڈ ایون میں بڑا سپاہی. حیران ہوا کہ دیکھو نا, راحیل شریف صاحب کے بعد آئے تھے باجوہ صاحب, تو میں نے کہا یہ باجوہ صاحب کہاں ہیں؟ ہاں, باجوہ صاحب تو نہیں گئے. اچھا, اب ظاہر ہے کہ میری کوئی یار رسائی وسائی نہیں ہے. بڑے غور سے دیکھا ہے آپ نے, کیونکہ وہ میں دیکھ رہا تھا اس میں بہت سارے جو ہم ریٹائرڈ. آپ کو فرینکلی بتاؤں تو میری کوئی, دیکھو میں ساری زندگی میں اور یعنی کہ فارن افیئر, سیاست دان, ان لوگوں سے ڈیل کرتا رہا ہوں, میری کوئی, لیکن بہرحال وہ جب آ جائے دماغ کا تجسس اور میں نے ادھر ادھر گھوڑے دوڑائے, تو مجھے اطلاع یہ دی گئی ہے کہ باجوہ صاحب جو ہیں وہ بہت یعنی کہ صبح اٹھتے ہی شیو کرنے کے عادی ہیں, جس میں وہ ساتھ یعنی کہ وہ وی لاگ سنتے ہیں. مجھے مصدقہ ذریعے نے یہ بتایا ہے کہ وی لاگ نہیں کہ سنتے. گزشتہ 3 دنوں سے وہ شیو ہی نہیں کر رہا ہے. باجوہ صاحب تو ریگولر شیو کرتے ہیں. یار میں, نہیں ہو سکتا ہے میرا ذریعہ جو شیو ہے, چھوڑ دیو, یہ ہو سکتا ہے خط کروانا شروع کر دیا. نہیں وہ بھی صورتحال نہیں ہے. جب آپ کوئی, جو میرا جو ہے بتانے والے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ داڑھی ہے جو کہ آپ اداسی میں, پریشانی میں یعنی کہ شیو ملنگوں کی جو ہوتی ہے. نہیں وہ کبھی یو آر ناٹ دیئر, آپ کوئی زندگی کو انجوائے نہیں اتنا کر رہے ہیں. اچھا, ٹھیک. اور ان کی دلی خواہش جو اپنے قریبی دوستوں کو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر انہیں ملک سے جانے دیا جائے تو وہ گئے تھے, میں نے سنا پچھلے مہینے. تو نہیں, لیکن آج کل تو یہی ہے یا نہیں ہے؟ نہیں, تو وہ آپ دوبارہ نہیں جا سکتے, آپ کہہ رہے ہیں جانا نہیں, کیا سمجھ میں سمجھائیں. بھائی مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ کیا انہوں نے درخواست کی ہے یا نہیں, لیکن خواہش کا اظہار وہ چاہتے ہیں کہ باہر جائیں, اور کچھ کسی کو روک رہا ہے یا نہیں روک رہا, میں اس کے بارے میں ٹھیک ہے. یہ جو گرفتاریوں سے آپ گزر گئے تھے آگے, یہ جو ہاں, اس میں آپ نے میرے نمبر کا بھی ذکر کر دیا نا, تو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو لسٹ ہے آپ کے پاس 40 کے لگ بھگ والی, اس میں کوئی میرے آس پاس کے دوستوں کا کوئی نام تو نہیں ہے نا؟ ہم تو تسلی رکھے. او بھائی مجھے کیا پتا, کہ مجھے اگر یعنی لسٹ کا پتہ ہوتا تو میں ان کے نام جو ہے اشاروں کرائے میں بتاتا کہ جی وہاں سے کچھ ہو سکتے ہیں, وہاں سے ہو سکتے ہیں. وہ نہیں, میں تو اس وجہ سے گرفتاریوں کا سلسلہ نہیں رکا, آپ نے یہ کہا ہے. سر یہ گرفتاریوں کا سلسلہ جو ہے یہ پھیلتا چلا جائے گا, اور ابھی تو یہ دیکھیے, اس سے قطع نظر وہ ہم اپنے اس کے بعد ہم یعنی دوسرے سیگمنٹ میں جو ہے ڈسکس کریں گے. وہ یہ ہے کہ دیکھیے نا, آپ جیسے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل کی گرفتاری, ٹھیک ہے نا, تو خالی انٹرنلی تو نہیں ہو رہی ہیں. اب آہستہ آہستہ یہ دائرہ پھیلتے پھیلتے کچھ سیاسی کارکنوں تک بھی جا سکتا ہے, سیاسی رہنماؤں تک بھی جا سکتا ہے, اور غالباً کچھ صنعت کاروں کا بھی ذکر ہو سکتا ہے کہ جو کو فنڈنگ وغیرہ کر رہے تھے. یعنی یہ بھی آ سکتی ہے نا نوبت. صحیح, معاملہ کافی پھیلا ہوا ہے, کیونکہ ایک سیدھی سادی بات ہے کہ یہ محسوس کیا جا رہا ہے. دیکھو ہماری جو فوج ہے جی, یہ اپنے سٹرکچر کے اعتبار سے اٹس اے برٹ آرمی, یعنی کہ وسینڈرز کا ماڈل ہے, اور ظاہر ہے کہ اس کے بعد ظاہر اتنی مداخلتیں ہوئی ہیں اور یہ ہے وہ ہے, تو وہ سٹرکچر اس سب کے باوجود دیکھیے فوج کے سیاست میں حصہ لینے کی سب سے زیادہ جو ہے کڑی تنقید کنسسٹنٹلی میں کرتا رہا ہوں, اس کی سزا بھی بھگتی ہے, مارشل لاز لگے ہیں. ان سب کے باوجود ہماری بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان کی آرمی ریمین ون مینز آرمی, یعنی کہ چیف آف دی آرمی اسٹاف از چیف آف دی آرمی اسٹاف پیریڈ. دل میں آپ جو مرضی سوچیں, جو مرضی کہیں, لیکن کمانڈ سٹرکچر یہ ہے کہ یہ نقطہ ہے, یہاں سے نیچے چیزیں فلو ہونی ہے. وہ اب یہ آہستہ آہستہ بلڈ یہ ہو رہا ہے کہ ماضی میں جو مطلب اس طرح کی ہوئی ہیں تو بغاوت کی کوششیں تھیں, ٹھیک ہے نا, جیسے وہ جنرل علی قلی خان صاحب نے پکڑی تھی بے نظیر بھٹو صاحبہ کے زمانے میں, اس سے پہلے اٹک کانسپریسی تھی. یہ والا جو ہے یہ معاملہ اس طرف کو جا رہا ہے, جس میں نے آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کیا تھا کہ 1950 کی دہائی میں ہوا تھا پنڈی سازش کیس, جس میں جنرل اکبر تو تھے ہی تھے, لیکن ساتھ میں بریگیڈیئرز تھے, میجرز تھے,
اور وہ فیض احمد فیض اور سجاد ظہیر پکڑے گئے، اور آئیڈیا یہ تھا کہ جی انقلاب لا کر، تو اس زمانے میں ایسے چھوٹی سی ہوتی تھی کمیونسٹ پارٹی، تو جی کمیونسٹ انقلاب ہوگا چین اور روس کی طرح کا، ٹھیک۔ یہاں پر مجھے خدشہ یہ ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ جی کمانڈ کے اسٹرکچر کو، یونٹی آف کمانڈ، وحدت کمانڈ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہو رہی ہے، بلکہ اس کے نتیجے میں بالآخر ایک سیاسی جماعت کو برسر اقتدار لانے کی بھی مقصود ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات کہ نہیں؟ تو معاملہ جو ہے اس مطلب اس تحریک کا کیا مطلب عمران خان کی جانب بھی جا سکتا ہے؟ اور کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ تو آپ یہ بتائیے۔ آپ کو چلو میں آپ کے مطلب کی بات کرتا ہوں۔ تو آپ کے جو شہر کے ہیں نواز شریف صاحب، انہوں نے گجرانوالہ میں وہاں اس جلسے میں تھا جب وہ ویڈیو لنک پہ انہوں نے جنرل فیض کا نام، اس وقت جو DGIS آئے تھے، ان کا نام لے کے انہوں نے کہا تھا کہ ان کا احتساب ہونا چاہیے۔ تو آج انہوں نے بڑی عجیب بات کی، انہوں نے کہا جی اس جنرل فیض کی گرفتاری پر بات نہ کریں اور محتاط رہیں، یہ نواز شریف صاحب نے کہا ہے۔ میرا خیال ہے یہ بڑے عرصے بعد انہوں نے بہت وائز بات کی۔ اچھا، ارے بھائی وہ تو کہہ رہے تھے کہ احتساب ہونا چاہیے۔ وہ یار احتساب ہونا چاہیے، وہ ساتھ اسی میں انہوں نے کہا ہے کہ میں نے تو آتے ہی کہہ دیا تھا کہ میں نے یہ معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ ایک انتہائی بیوقوف سیاستدان ہوگا جو اس وقت یہ کہے گا کہ جی یہ جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں بالکل صحیح ہے، اس سے ہمارا فائدہ، یعنی یہ تھوڑی ہے کہ بھی یہ کوئی نواز شریف صاحب یا ان کی جماعت کی تسکین و تسلی کے لیے تو نہیں ہو رہا نا یہ سب کچھ۔ اور بائی دا وے ان کی اپنی جماعت میں جوتوں میں دال نہیں بٹنا شروع ہو گئی۔ وہ کیسے؟ خواجہ خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ بدستور باجوہ صاحب پہ چڑھائی کیے جا رہے ہیں۔ آج پنجاب اسمبلی کے جو ہیں وہ اسپیکر ملک احمد خان صاحب، انہوں نے کہا جی نہیں نہیں یہ کہاں کی بات کہاں پہ، ان کے اپنے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ اب یہ جو جنرل فیض صاحب ہیں، انہوں نے، میں ابھی نام نہیں لینا چاہتا، وقت آنے پر لے دوں گا، انہوں نے شریف خاندان اب بہت بڑا خاندان ہے، اٹس ایکسٹینڈڈ فیملی ہے نا، بہت، یعنی اب تو 20-25 لوگ ہاں ٹھیک ہے، بڑی فیملی ہو گئی اب ہیں۔ اس کے ایک یعنی فرد سے بھی ان کا بڑا اچھا رابطہ ہو گیا تھا جی، اور وہ ان کے سفارشی بھی تھے کہ کیوں نہیں کہ ان کو چیف ہے بھی، وائی ناٹ ٹو ٹرائی ہم، یہ بھی ہوا مطلب کہ ایٹ لیسٹ۔ بٹ لیکن نواز شریف نے تو، اب مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ جب انہوں نے سم بدلی تو انہوں نے اس رکن کو بھی اطلاع دی کہ یار سم انہوں نے کیوں بدلی سر؟ وہ میرا خیال ہے کہ ان کے ذہن میں صرف اتنا ہوگا کہ یار یہ اب بہت ہی زیادہ میرا ایکسپوز ہو رہا ہے نمبر، کیونکہ ایک مرتبہ آپ کو یاد ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ کچھ بحث کی تھی، میں نے کہا تھا کہ جی وہ جیل میں ان کو ٹیلی فون وغیرہ میسر ہے، یہ میں آپ نے پوری ڈیٹیل بتائی تھی کہ وہاں جو آس پاس کے لوگ ہیں۔ اب یہ ہے کہ سم کو بدلنے سے بہرحال آپ سلیکٹو تو ہو سکتے ہیں نا کہ یار بھائی عدنان سے اگر رابطے میں ہوں تو ٹھیک ہے، نصرت کے ساتھ تو رہنا ہے، مطلب اس ٹائپ کی بات ہے۔ تو وہ اس سے یہ اندازہ ہوا کہ غالباً یہ کوشش یہ کر رہے تھے کہ یار ابھی تک کہ جو میرا اوور ایکسپوجر ہو چکا ہوا ہے کانٹیکٹس وغیرہ کا، وہ کرٹیل کر لیتے ہیں۔ اور میں آپ کے منہ میں بات نہیں ڈال رہا، لیکن میں وہی آپ کی جو آپ نے یہاں اطلاع دی تھی کہ عمران خان صاحب کو یہ ایکسیس حاصل ہے کہ عدنان حیدر سے بھی بات کرنا چاہیں تو جیل میں رہتے ہوئے کر سکتے ہیں۔ جی میں نے آپ سے کہا جی میں جاتا ہوں تو وہاں سگنل نہیں ہوتے، آپ نے جسٹیفائی کیا کہ وہاں وائی فائی لگا ہوا۔ پھر میں نے اب فیض صاحب کی گرفتاری کے بعد یہ اکرم صاحب کی گرفتاری آئی، پھر آج 3 جو ریٹائرڈ آفیسر تھے، میں ان چاروں ڈاٹس کو ملاتا ہوں تو پھر میرا ڈاٹس جنرل فیض سے عمران خان تک مل جاتا ہے۔ میں اس لیے پوچھ رہا تھا، آپ نے کہا تھا اور کیا حال ہے آپ کے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ فیض احمد فیض اور سجاد ظہیر ان کو گرفتار کرنا آسان بات تھی، کیونکہ کمیونسٹ پارٹی نام کی کیا وہ، ویسے فیض صاحب کو گرفتار کرنا کوئی آسان بات تو نہیں تھی نا، کیونکہ ان کی شاعری تو ہر جگہ بولتی تھی۔ اس وقت تک اتنا نہیں بولتی تھی، اس کے بعد جب انہوں نے یعنی زندان نامہ اور یہ وہ اس طرح کی لکھی ہوں تو پھر وہ یعنی فیض احمد فیض ہوئے۔ لیکن میں نے جتنے بھی فیض دیکھے ہیں سارے انقلابی ہوتے ہیں سر۔ یہ بھی تو انقلابی تھے نا، تو اس لیے بہرحال تو بس پھر لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ معاملہ کافی سنجیدہ ہے اور اس کی وجہ سے اس کو بہت جلد
ان کو بہت فاسٹ ٹریک پر رکھ کر. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بڑی جلدی میں گرفتاری کر رہے ہیں. سر اب اور میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اب اس کو بہت جلدی اس کا کلوجر ہونا چاہیے کہ جی فائنلی یہ 40-45 لوگ اور یہ ان کا کورٹ مارشل اور السلام علیکم. لیکن سر کورٹ مارشل پہلے آف کورس ہی از لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ, تو پوری چیزیں اسٹیبلش کی ہو گئی ہوں گی نا اس کے بعد. یار آخر اتنا دن ہو گئے میں ہیں, یہی پوچھنا چاہتا ہوں. بھائی لوگ کہتے ہیں کہ فوری طور پہ آئے اور گرفتار کر لیا. بھائی کہاں بھائی وہ کہہ رہے ہیں کہ یار نومبر 2023 میں یہ ریٹائر ہوتے ہیں نا, ہاں ٹھیک ہے نا جی. اس کے بعد نہیں 22 سوری 22 میں پورا 1 سال گزر گیا, نہیں کچھ کیا. اور اس کی اگین وجہ سامنے آتی ہے کہ اگر فرض کرے کہ انہیں آج سے 6 مہینے پہلے نہیں بلکہ یوں سمجھیں کہ جیسے ہی آرمی کمانڈ تبدیل ہوئی ہے, فرض کرے 3 یا 4 مہینے بعد ان کو گرفتار کر لیا جاتا, تو لوگ سمجھتے کہ جی چونکہ ان کی آپس میں نہیں تھی تو ایک وینڈکٹیو ذاتی اور نئی قیادت جو ہے انہوں نے فرض کیا ہوگا کہ یار یہ ہی لاس دی گیم, تو ہی وڈ بی انجوائنگ لائف, اپنی ریٹائرمنٹ میں جو ہوا سو ہوا اور آگے بڑھیں گے. اب تو ساری باتیں جو آ رہی ہیں وہ یہ کہ پوسٹ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ کانسٹنٹلی وہ یعنی کہ اپنے مشن پہ جاری تھے ان کا الزام کے مطابق, اور اگر اس کے لیے اگر لوگ جو ہیں سو یہ فوری والا کام نہیں ہے, باقاعدہ ثبوتوں کو اکٹھا کر کے 5-6 میرا مہینے خیال 4 ہے کہ مہینے لگائے گئے ہیں. دیکھو نا یار ایک آسان بات نہیں ہوتی ہے کہ ایک ایسا شخص جس کے ساتھ آپ کی ذاتی رائیولری کی ایک ہسٹری بھی رہی ہو, آپ ایک دم اقتدار اپنا سنبھالتے ہی ان کو گرفتار کر لیں, ایسے نہیں ہوتا بھیا, ایسے نہیں ہوتا. آفٹر آل یو ہیو ٹو کیپ ان مائنڈ وہ جو اسٹرکچر ہوتا ہے آپ کو اپنے ادارے کا, کہ یار یہ ایک یونٹی آف کمانڈ والا اسٹرکچر ہے اور یہاں پہ نہیں ہوتا. میری بات ٹھیک ہے. ایک پوائنٹ کیونکہ جنرل ریٹائر فیض اس وقت بھی ڈی جی ISI تھے جب وہ چینج آف کمانڈ ہو رہا تھا ادھر کابل میں. جی جی امریکہ والے بھاگ رہے تھے جہازوں پہ اور طالبان ٹیک اوور کر رہے تھے, تو وہ بہت بڑا اس ریجن میں میرا اپنا یہ خیال ہے کہ وہ سچی بات ہے کہ وہ ill advised ان کا وزٹ تھا کہ ایوری تھنگ وڈ بی اوکے, ایوری تھنگ وازنٹ اوکے. امریکنز یوں کر رہے تھے. اس کے بعد وہاں پہ ابھی جو امریکن کانگریس کے لوگ ان کی تو تحریک انصاف کے بانی سے بڑی محبت آئی ہے, لیکن ان دنوں جو انہوں نے امریکی جنرلوں کے ساتھ کیا ہے اس وڈرال کے بارے میں آپ کو یاد نہیں, اس کی تو لائیو پروسیڈنگ ہوتی رہی. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جنرل فیض صاحب کا جو افغانستان کے حوالے سے کنڈکٹ تھا, افغانستان کے حوالے سے اس نے یعنی پاکستان کو مشکل میں ڈالا ہے. میں انتہائی یقین سے جنرل ریٹائر فیض سے جو میری اس پہ بات ہوئی تھی اس میں تو بڑے کانفیڈنٹ ہے, وہ تو تمغہ سمجھتے ہیں اس کو اپنے. وہ بھائی میرے تو پھر آپ نے دیکھ لیا نا تمغے سے کیا حاصل ہو رہا ہے. آپ روزانہ کیا ہو رہا ہے کہ وہاں پہ امریکن جو اسلحہ چھوڑ کر گئے ہیں جدید ترین, اب وہ آپ کے ہاں دہشت گردی میں استعمال ہو رہا ہے. نائٹ ویژن ہو گئے اور امریکنز کہہ رہے ہیں اچھا جی ہور چوپو, حقیقی آزادی آ گئی ہے, انہوں نے بے زنجیریں توڑ دی ہیں. اٹ واز اے بیڈ ڈیسیژن, بلکہ ان کو تو منظر عام پر آنا ہی نہیں چاہیے. آپ سمجھتے ہیں کہ مس ہینڈل ہوا افغانستان؟ سر جی میں بضد ہوں کہ یہ کرنے کی پاکستان کے ڈی جی ISI کو کابل میں کھڑا ہو کے کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ ایوری تھنگ ول بی اوکے. وائی ایز اف یو آر ان کمانڈ اینڈ کنٹرول, یو ہیون ون دا وار. طالبان اس وقت تو ہم نے کہا کہ ہم جیت گئے, یہ علم اٹھا یار, تو اب اگر جیت گئے تو بھیا بھگتو پھر, اور اس کا دیکھ رہے ہو کیا آپ کے ہو رہا ہے. یہ سلسلہ گرفتاریوں کا بڑھ بھی سکتا ہے. خدشے کا اظہار ہے, کوئی کنفرمیشن نہیں, خدشے کا اظہار کر رہے ہیں. مجھے کافی جی یقین ہے کہ یہ بڑھے گی تعداد. اللہ بھلا کرے گا. ایک بریک. ویلکم بیک صاحب. ویسے میرے صحافتی کریئر میں اڈیالہ جیل ایک تانا بن گیا ہے, لیکن آج اڈیالہ جیل کی رپورٹنگ میری ذمہ داری ہے, صحافتی ذمہ داری. آپ کی نہیں ہے, وہ عثمان مغل صاحب ہمارے لے لیا آپ نے, وہ بیچارے وہ کرتے ہیں. اور انہوں نے کل رات یہ سٹوری بریک کی تھی کہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل والی
ٹھیک ہے نا. سب سے پہلے انہوں نے کیا؟ سب سے پہلے انہوں نے موصوف بازی لے گئے تھے تو میں نے ریکویسٹ کیا السلام علیکم بھائی عثمان. جی وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے عثمان بھائی، سب سے پہلے تو مختصراً یہ بتائیں، آپ اتنے دنوں سے اڈیالہ جا رہے ہیں تو آج کیا آپ کو ماحول بدلا محسوس ہوا ہے یا کہ معاملات آپ کے لیے اسی طرح ہیں جیسے ہوا کرتے تھے؟ جی بہت شکریہ. بانی پی ٹی آئی کے رویے میں تو ہم نے تبدیلی نہیں دیکھی، اور لیکن آج کمرہ عدالت کے جو احوال تھا، جو منظر تھا، وہ باقی سماعتوں سے کافی زیادہ مختلف تھا. کیونکہ آج جیسے ہی ہم کمرہ عدالت کے داخل ہوئے تو جیل انتظامیہ جو ہے وہ پہلے سے موجود تھی، اور انہوں نے ہمیں یہ ہدایات دی کہ آج آپ بانی پی ٹی آئی سے کسی قسم کا کوئی سوال نہیں کر سکیں گے، اور جہاں پر ہمیں معمول کے مطابق بٹھایا جاتا ہے وہاں پر آج بڑی تعداد میں جیل کے ملازمین جو ہیں انہوں نے وہاں پر کھڑے کر رکھے تھے، اور بانی پی ٹی آئی جو ہیں انہیں بھی متعدد مرتبہ آج گفتگو سے روکا گیا، جس پر بانی پی ٹی آئی کافی زیادہ غصے میں، اور انہوں نے کہا یہ اوپن کورٹ ہے اور میں بات کروں گا، مجھے صحافیوں سے بات کرنے کی اجازت دی جائے. اجازت بانی پی ٹی آئی کو نہیں ملی، لیکن اس کے باوجود بھی بانی پی ٹی آئی نے آج صحافیوں سے گفتگو کی ہے، اور انہوں نے اپنی گفتگو کا آغاز جو ہے وہ فوج کے اندر ہونے والے جو احتساب کا عمل ہے اس سے کیا، اور انہوں نے اس احتساب کے عمل کو کافی زیادہ سراہا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ عمل بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، چونکہ اب یہ تاخیر سے ہوا، لیکن بہت اچھا ہوا، اور یہ احتساب کے عمل سے سب کو گزرنا چاہیے. یہ آج اس بات یہ کلیئر کر دیں ایک بات. آپ نے کہا کہ انہوں نے خود یہ جو بات آپ نے ابھی رپورٹ کی ہے یہ خود انہوں نے بولنا شروع کر دی، یا کس نے سوال پوچھا تو انہوں نے یہ بات کی جو آپ نے بتائی ہے ابھی؟ بانی پی ٹی آئی نے یہ تمام باتیں جو ہے وہ آج خود ہی کرنا شروع کر دی، کیونکہ آج ہمیں سوال کرنے کی اجازت نہیں تھی، اور ہم نے متعدد مرتبہ جیل انتظامیہ سے یہ ریکویسٹ بھی کی کہ ہمیں بات کرنے کی بھی اجازت دی جائے، سوال کرنے کی بھی اجازت دی جائے، کیونکہ ہم سوال کریں گے تو بانی پی ٹی آئی کی جو بات ہے وہ کاؤنٹ ہوگی، لیکن اجازت نہیں ملی. بانی پی ٹی آئی کو بھی اجازت نہیں تھی بات کرنے کی. لیکن اچھا چلے، آپ نے جیل سے نکلتے ہی بڑا لمبا چوڑا بیپر دیا تھا، اور باقی لوگوں کو بھی علم ہو گیا کہ انہوں نے کن خیالات کا اظہار کیا ہے، اور باجوہ صاحب کے ساتھ انہوں نے کھل کے ان کی مخالفت میں بھی بولے ہیں. اب لیکن اصل جو بات ہے، فیض کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ نہیں ہمارا کوئی تعلق جی وہ، لیکن ساتھ ہی وہ اثاثہ بھی کہہ رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میرا باجوہ صاحب سے جھگڑا. لیکن میں جو عثمان صاحب کو جس پوائنٹ پہ لانا چاہتا ہوں، جس کے لیے میں ان سے زیادہ، بھائی آپ نے یہ جو سٹوری بریک کی ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل صاحب کی گرفتاری، اس کا ذرا تھوڑا سا احوال بتائیے. دیکھیں جی، بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے جو ان کا سیل ہے، اس سیل کے اوپر جیل عملہ کافی بڑی تعداد میں ان کے اہلکار جو ہے وہ تعینات رہتے ہیں. لیکن گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ بانی پی ٹی آئی کی سیکیورٹی پر جو مامور جو آفیسر ہیں، جو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ہیں اڈیالہ جیل کے محمد اکرم، ان پر پیغام رسانی اور اس کے ساتھ ساتھ موبائل فون سروس کی فراہمی، اور اس کے ساتھ ان کی جو جاسوسی کا ان پر جو ہے وہ الزام عائد کیا گیا ہے کہ یہ معاونت کرتے ہیں دیگر معاملات میں ان کی. اور اس پر گزشتہ رات جو حساس ادارے ہیں، جو سیکیورٹی ادارے ہیں، ان کے اہلکاروں نے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کو اڈیالہ جیل کی آفیسر کالونی سے جو ہے حراست میں لیا، اور انہیں نامعلوم مقام پر منتقل کیا. اور ان کی ہی بیان پر جو اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جیل ہیں بلال سے بھی پوچھ گچھ کی گئی ہے، اور بلال کو جو ہے وہ یہ تحقیقات اور یہ تمام چیزیں مکمل ہونے پر شہر سے باہر جانے پر عثمان، لیکن مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ صاحب جو ہیں، مجھے یاد ہے اچھی طرح سے کہ میں نے بلکہ اشاروں کے نام میں ذکر بھی کر دیا تھا کہ بانی کے پاس اڈیالہ جیل میں ٹیلی فون کی سہولت موجود ہے، اور عدنان صاحب بہت اس پہ چراغ پا ہو گئے تھے، کہنے لگے کہ وہاں تو واٹس ایپ سگنل ہی نہیں آتے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ان دنوں ہی یہ صاحب جن کو گرفتار کیا گیا ہے تو انہیں تبدیل نہیں کر دیا گیا تھا؟ جی بالکل، آپ نے درست کہا ہے. چونکہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ محمد اکرم جو ہے، ان کو 20 جون کو یہاں سے تبدیل کر دیا گیا تھا، ان کا تبادلہ کر دیا گیا تھا لاہور، اور انہیں یہ ہدایات دی گئی تھی کہ آپ لاہور میں آئی جی جیل خانہ جات کے آفس میں رپورٹ کریں. لیکن ٹھیک 3 دن کے بعد ان کا دوبارہ لاہور سے اڈیالہ جیل راولپنڈی تبادلہ کر دیا گیا تھا. اور 23 جون کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ صرف 2 مرتبہ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ہم نے ان کو دیکھا، کمرہ عدالت کے اندر سرگوشیاں کرتے ہوئے بھی دیکھا. اور بانی پی ٹی آئی سے ہم نے ایک سوال بھی ایک مرتبہ کیا کہ آپ اڈیالہ جیل کے اندر موجود ہیں، اور باہر کے جو حالات ہیں آپ تمام حالات سے باخبر ہیں،
कौन कौन से जराए हैं जो आपको ये तमाम तफसीलात, ये मालूमात फराम करते हैं? उस पर बानी पीटीआई ने कहा कि कुछ तफसीलात और मालूमात अपने वकला से मिल जाती हैं और कुछ जो है ना मोहम्मद अकरम, क्योंकि वो उनके बगल में खड़े थे तो उन्होंने उनके कंधे पर हाथ रखा, उन्होंने कहा कि मुझे तमाम तफसीलात अच्छा, जो है। उन्होंने अपनी तरफ से ये रिसेप्शन की होगी कि ये बताता है ताकि कोई सीरियसली न ले। नहीं, ये भी एक अच्छा तरीका है। नहीं तो भाई ये जी मुझे तो अदनान बताता है। अच्छा, तो बस वो पड़ेगा ही लेकिन फिर। ये बताइए कि फिर यानी ये कैसे ये कैसे पकड़े, यानी कैसे गए? मालूम मोहम्मद कैसे अकरम- हुआ कि अकरम साहब जो है वो फोन यूज ये फोन यूज करवा रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, बानी का राब्ता ये बाहर किस कराया तरह ये बात खुली है? देखिए सारा मामला जो है ये एक फिल्मी अंदाज में पेश आया अडयाला जेल के अंदर, क्योंकि 23 जून को दोबारा इनका तबादला किया गया अडयाला जेल के अंदर। मोहम्मद अकरम जो है डिप्टी सुपरिटेंडेंट इनका, और इन पर निगरानी के लिए एक खातून ऑफिसर जो है उनको तैनात किया गया था। अमूमन आप भी देखते हैं कि जब किसी शातिर चोर या किसी भी मुलजिम को पकड़ने के लिए हसीनाओं का इस्तेमाल किया जाता है, तो इस सारे मामले में भी इसी तरह हुआ कि खातून का इस्तेमाल किया गया। ये खातून जो थी, इस खातून ने इनके गिर्द जो है वो एक पूरा जाल बनाया, और ये खातून लाहौर से बाकायदा तौर पर रावलपिंडी की अडयाला जेल के अंदर खवातीन की बैरिक के इंचार्ज के तौर पर इनको तैनात किया गया है। हालांकि खातून की जो बैरिक है, खवातीन की जो बैरिक है, उसके इंचार्ज के तौर पर एक खातून पहले से यहाँ पर मौजूद है, खातून ऑफिसर मौजूद है, लेकिन इनको भी यहाँ पर तैनात किया गया है। इन्हीं के जरिए ही ये सारा जो सीन था ये ड्रॉप सीन में तब्दील हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट है मोहम्मद अकरम, उसी खातून की निशानदेही पर इनको ऑफिसर कॉलोनी से जो है वो हिरासत में लिया गया। इन्हीं के बयान पर जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट है बिलाल, उनसे पूछताछ की गई, और आज इसमें मजीद पेशरफ्त ये सामने आई है कि इनके कब्जे से मोबाइल फोन जो है वो बरामद किए गए हैं, गैर मुल्की सिम जो हैं वो बरामद की गई हैं, और आज जो है वो मजीद 2 अफसरान जिनमें असिस्टेंट नाजिम और साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट जफर जो हैं, इनसे भी तहकीकात मुकम्मल की लेकिन गई हैं। उस्मान मुझे ये बात बताएं, अगर आपके पास व्हाट्सएप की सहूलत मौजूद हो, यानी वाईफाई कनेक्शन मिल जाए या जो भी, तो फिर तो आपको अपने फोन में सिम की जरूरत नहीं होती। गैर मुल्की सिमें थी, ये कह रहे हैं। वो तो कह रहे हैं ना कि सिमें थी। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, क्योंकि ये जो मामला है सारा, इसमें जो मोबाइल फोन बरामद हुआ है उस मोबाइल फोन के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं वो बने हुए थे, और ये व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं ये गैर मुल्की सिम पर बनाए गए थे, और सिम जो है वो इलादा से इनसे बरामद की गई हैं उसमें। लेकिन इसमें मैं आपको एक चीज़ और भी बताऊं, आज जो अहम गिरफ्तारियां हुई हैं उन गिरफ्तारियों का ताल्लुक भी बराह रास्त इसी मामले से है, और उस पर जो है वो इनको डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम जो है इन्हें नामालूम मुकाम पर मुंतकिल किया गया है, और इनके ज़ेर इंतज़ाम या मतहत काम करने वाले 6 मुलाजमीन ऐसे हैं जिनसे न सिर्फ आज पूछताछ मुकम्मल की गई है, बल्कि उन्हें बानी पीटीआई के सेल पर मामूर किया गया था सिक्योरिटी के लिए, वहां से भी उनको हटा दिया गया। उसमें जो बैरिक तो ये एक पूरा नेटवर्क था मोहम्मद अकरम का, जो कि बानी तहरीक इमरान खान के लिए सहूलतकारी कर रहा था। जी बिल्कुल, ये बड़ा मजबूत और मुनज़्ज़म किस्म का एक नेटवर्क था, क्योंकि जो मोहम्मद अकरम है डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल, ये जितनी इनकी सर्विस हो चुकी है अपनी पूरी सर्विस में, ये 15 से 18 बरस हो चुके हैं कि ये अडयाला जेल में तैनात थे, इसलिए ये बड़े मजबूत समझे जाते थे और बड़े बासर अफसर समझे जाते थे अडयाला जेल के। और इनमें जो इनके अर्दली थे और 2 जो हेड वार्डर्स थे और 3 वार्डर्स और 2 हेड वार्डर्स जो हैं, इन्हें भी आज बानी पीटीआई के सेल से जो है वो हटा दिया गया है। नई हदायत आज जारी कर दी गई हैं कि जेल अमला जो है वो आज के बाद कमराए अदालत में होने वाली समात में आने वाले सहाफ़ियों से, बानी पीटीआई के वकला से और पार्टी रहनुमाओं से जो है वो मुलाकात नहीं करेंगे, और ना ही उनसे सलाम कलाम करेंगे। उन्हें दूर रहने की हदायत दी गई, और ये कहा गया वाज़ेह तौर पर कि अगर कोई भी जेल का अमला, वो लोग जो बानी पीटीआई के सेल पर ड्यूटी पर मामूर हैं, क्योंकि जब हम कमरे अदालत में जाते हैं तो हम बानी पीटीआई के सेल के करीब से गुजर कर जाते हैं, उस सेल के बाहर जो जेल अमला मौजूद होता है सिक्योरिटी के लिए, अमूमन वो हमें सलाम कलाम करते हैं, हाल अहवाल पूछ लेते हैं, लेकिन उन पर भी पाबंदी लगा दी गई है कि कोई भी शख्स साफियों से और उसके साथ बानी पीटीआई के वकला और पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू नहीं करेगा, और अगर कोई गुफ्तगू करते हुए या सलाम कलाम करते हुए पाया गया तो उसके मुताबिक आखिरी 1 मिनट है उस्मान भाई, आप लोग वहां जाते हैं, ये जो है फौरी कार्रवाई है या इन फोन कॉल्स का रिकॉर्ड जमा करने के लिए कोई बड़े अरसे से सर्वेलेंस हो रही थी, कोई ऐसी इतला है आपके पास? जी देखें, ये जो गिरफ्तारियां हुई हैं ये अभी सिर्फ डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम की गिरफ्तारी हुई है,
اور آپ دیکھیں گے کہ مزید 24 سے 36 گھنٹوں کے دوران اڈیالہ جیل کے مزید افسران کی بھی گرفتاریاں ہو سکتی ہیں، کیونکہ آج ہم نے دیکھا کہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ محمد اکرم کی جگہ تعینات ہونے والے جو مظہر پنجوتھا ہیں وہ کافی زیادہ غصے میں بھی تھے، اور وہ آج جس طرح ان کی جانب سے جو پابندیاں لگائی جا رہی تھی، ایسا لگ رہا ہے کہ یہ آفیسر جو ہے وہ کافی زیادہ محتاط ہو چکے ہیں، لیکن جو پرانے آفیسر یہاں پر تعینات ہیں وہ کافی زیادہ ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے ویری تھے۔ رائٹ عثمان مغل صاحب، بہت شکریہ۔ دوسرا صاحب آخری کامنٹ، یہ بڑا بھائی اس میں یہ کہ بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے اس پہ کہ میں بھی تھوڑا سا انپوٹ دینا چاہتا ہوں بتائیے کہ آپ نے جب مجھے یہ بات کی آپ تو بھیا میرے گلے پڑ گئے تھے، پڑھ گئے تو میں نے اس کو ری چیک کیا، جی آپ کی خبر 200% درست تھی۔ اب ماشاء مجھے اللہ۔ نہیں پتا کہ آپ کی اپنا کوئی جاسوسی نیٹ ورک ہے وہ یا پرائیویٹ کانٹریکٹر ہیں کہ اتنی اندر کی بات آپ کیسے لے کے آئے۔ جب اگر عدنان صاحب کی اڈیالہ جیل میں ٹیلی فون پر گفتگو ہو جائے کسی کے ساتھ تو وہ مجھے بتائیں، میری نہیں، تو پھر یہ کہ میں اس میں کچھ ایڈ کرنا ہوں، ٹائم کم ہے جی۔ یہ جو اکرم صاحب گرفتار ہوئے ہیں، ان کے فون کے اندر آلریڈی ایک ڈیوائس مجھے مطلع ہے کہ اس کو مطلب کنٹرول کیا ہوا تھا یا مانیٹر کیا ہوا تھا، تو بانی تحریک کے جو روابط تھے واٹس ایپ میسج پہ اور کالز پہ وہ ریکارڈ بھی ہے، یہ میری اطلاع ہے۔ یہ تو لیکن بہت دیر کی مہربان آتے نا، میں تو بہت دن پہلے میں نے آپ کو آپ نے کہا تھا، میں اس کو چیک کیا۔ میں آپ کو فرینکلی بتا رہا ہوں ایک بات، ایک منٹ ہے جی، وطن عزیز میں جیلوں کا نظام جس طرح کا ہے ہم سب جانتے ہیں، آگے بات آپ کو سمجھ، اور جب چھوٹے سے چھوٹے موبائل آنے شروع ہو جائیں اور واٹس ایپ بھی ہو تو معاملات خراب ہو۔ اور پھر یہ کہ آپ ملک کے وزیر اعظم رہے ہوں، اور یہ بھی اگر کسی افسر کے دل میں ہو کہ یار یہ دوبارہ بھی آ سکتے ہیں تو معاملات خراب ہو سکتے کیا ہیں۔ خیال یہ معاملہ بانی تحریک کے لیے بھی ہو سکتا ہے، یہ ساری جو ڈیولپمنٹ ہے۔ تم ادھر لانا چاہ رہے ہو، اور کیا حال ہے؟ چلے بریک لے لیں۔ ایک بریک۔ جی ناظرین، ویلکم بیک۔ اس وقت ملک کے اندر نصرت صاحب جو حالات ہیں خاص طور پہ انٹرنیٹ کو لے کے، میرے پاس آخری 2 منٹ ہیں۔ بھائی میرے سیدھی سادی بات ہے کہ ہم نے تو ہمیشہ اس پروگرام میں یہ کہا کہ یار کوئی آپ کو یہ نہیں کہہ رہا، سب سے زیادہ جو ہے ہم کہتے ہیں کہ جی ہاں سوشل میڈیا جو ہے وہ انتشار اور خلفشار پھیلاتا ہے۔ ابھی حال ہی میں برطانیہ میں کیا کچھ ہوا ہے، لیکن کیا انہوں نے اس کو سلو کر دیا؟ فائر والنگ تو انہوں وہاں نے بھی ہے جو نا بندے سر، ایک اسکرین تو ہے وہاں پہ۔ یار اب پتہ نہیں ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن جو بھی ہے انہوں نے جو اشتعال انگیزی کرتے ہیں ان کو 3 دنوں کے اندر انہوں نے ایگزیکیوٹ کیا، سزائیں دی۔ لوکیٹ کر کے سزائیں دی۔ اس طرف توجہ دینے کی بجائے ہم یہ کرتے ہیں کہ جی ہم تو مانیٹرنگ کریں گے اور سرویلنس کریں گے اور یہ اور وہ، چلیں جی کر رہے ہیں آپ، جی ضرور کریں، نیشنل سیکورٹی اسٹیٹ اگر آپ کو رہنا ہے تو آپ کرتے چلے جائیں۔ لیکن بھائی دوسری طرف دیکھیں، ملک میں روزگار کے مواقع ویسے ہی کم ہو رہے ہیں، غیر ملکی انویسٹمنٹ کو ہم مرے چلے جا رہے ہیں۔ اس میں آپ مجھے بتائیں کہ کون آج کے دور میں فاسٹسٹ پاسبل انٹرنیٹ کے بغیر کو بزنس ہو سکتا ہے؟ سر فری لانسنگ میں بہت بڑا پورشن ہے اب کراچی چیمبر آف کامرس کے جو ہیں وہ افتخار شیخ صاحب وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی ان کے کانٹریکٹ وغیرہ جو ہیں وہ منسوخ ہو رہے ہیں، جو سودے وہ مثلا 1 دن میں کر لیا کرتے تھے اب انہیں 3 دن گزر جاتے ہیں بیکاز آف نہیں ہو رہے۔ سمپل وائس نوٹ 500 ملین کا وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کہ تقریباً آپ کے یعنی کروڑوں روپے بن جاتے ہیں کہ وہ نقصان کہتے ہیں ہوا ہے ان دنوں۔ اب آج ہمارے نام نہاد عوامی نمائندے بھی سینٹ، کیا سینٹ کی بھی بالادستی ہے وہاں سینٹ کمیٹی کا اجلاس تو ہوا نا، بھائی اجلاس قابل تعریف ہے۔ ارے نہیں وہاں پہ، لیکن وہ نہیں پیش ہوئے یعنی پی ٹی آئی کے نمائندے وہاں پی ٹی آئی بیٹھے، والوں نے کیوں پیش ہونا تھا؟ اور یار پی ٹی اے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی بزی ہے نا کہ چیزیں سیٹل ڈاؤن کرے۔ اچھا تو یہ یعنی کہ پھر یعنی جواب بند ہو تو پھر یہ کیوں بالآخر وہ شزا فاطمہ ابھی جو ہیں وہ یہ اس کی وزیر مملکت ہے، اور گاجی 1-2 دنوں میں باقی فائر وال ہر جگہ نصب ہوتا ہے۔ یار اس طرح نہیں ہوتا۔ آپ بچوں کو ان کے لیے اس وقت جو آدمی تھوڑا سا بھی ذہین ہے، تھوڑا سا بھی اس کو کام آتا ہے، وہ بیچارہ کہتا ہے کہ چلو یار اس طرح میں، لیکن ایک طرف ہم آئی ٹی ایکسپورٹ کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف نیٹ بند۔ پھر مائنڈ میک اپ کرو نا، اور ہزاروں طریقے ہیں یار، ہزاروں طریقے ہیں۔ پوری دنیا میں سوشل میڈیا جو ہے وہ کرتا ہے، انتشار پھیلاتا ہے، خلفشار پھیلاتا ہے، لیکن حکومتوں نے اس سے ڈیل کرنے کے طریقے سوچ رکھے ہیں۔ اور میں اب بھی اصرار کرتا ہوں
کہ سوشل میڈیا کی فیک نیوز کا اصل کاؤنٹر جو ہے وہ صحافت کی آزادی ہے، ذمہ دارانہ صحافت. اور ایک جو لا بنایا جائے جو باقاعدہ امپلیمنٹ بھی ہو. یہ اس طرح آف کورس ہم اپنی اکانومی کو بہتر کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس طرح بالکل نہیں ہو سکتا. اپنا بہت خیال رکھیے. ختم ہو گیا. اللہ حافظ.